وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی انزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا والصلاة علی من جعلہ شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا وعلی آلہ الذین اذھب عنہم الرجس اہل البیت وطہرہم تطہیرا. اما بعد. ناظرین السلام علیکم. دینی احکام میں آپ سبھی کا استقبال ہے، جس میں ہم آپ کی خدمت میں سوال و جواب کی صورت میں احکام شریعہ بیان کرتے ہیں. اس سلسلے میں ہماری گفتگو احکام نجاسات کے عنوان سے ہو رہی ہے، اور آج ہم آپ کی خدمت میں یہ بیان کریں گے کہ پاک چیز نجس کیسے ہوتی ہے. تو آئیے اس سلسلے کا ہمارا پہلا سوال ہے. پہلا ہمارا سوال ہے، اگر کوئی پاک چیز نجس چیز سے لگ جائے تو کیا وہ نجس ہو جاتی ہے؟ جواب پیش خدمت ہے، اگر پاک چیز نجس چیز سے لگ جاتی ہے تو ان دونوں میں یا دونوں میں سے ایک میں اتنی تری ہو کہ وہ ایک دوسری تک پہنچ جائے تو وہ چیز نجس ہو جائے گی، یا دوسری کسی چیز کو لگ جائے تو وہ چیز بھی نجس ہو جائے گی. مشہور قول کی بنیاد پر جو چیز نجس ہو وہ دوسری چیز کو نجس کر دیتی ہے، لیکن ایک کے بعد دیگر کئی چیزوں پر نجاست کا حکم لگانا مشکل ہے، بلکہ قوت اس میں ہے کہ طہارت کا حکم لگایا جائے. مثلا اگر دایاں ہاتھ پیشاب سے نجس ہو جائے اور پھر یہ دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کو تری کے ساتھ لگ جائے تو یہ بایاں ہاتھ بھی نجس ہو جائے گا، اور پھر یہ بایاں ہاتھ خشک ہونے کے بعد تر لباس سے لگ جائے تو وہ لباس بھی نجس ہو جائے گا. لیکن یہ تر لباس اب کسی تیسری چیز کو لگ جائے تو اس پر اب نجاست کا حکم نہیں لگایا جا سکتا. دوسرا ہمارا سوال ہے، اگر پاک چیز ایسی نجس چیز سے لگ جائے جس کے تر ہونے کے بارے میں شک ہو تو کیا یہ پاک چیز نجس ہو جائے گی؟ جواب پیش خدمت ہے، اگر کوئی پاک چیز ایسی نجس چیز سے لگ جائے جس کے تر ہونے کے بارے میں شک ہو، ایک کے بارے میں یا دونوں کے بارے میں، تو یہ پاک چیز نجس نہیں ہوگی. تیسرا ہمارا سوال ہے، اگر دو ایسی چیزوں کے بارے میں انسان کو علم نہ ہو کہ ان میں سے کون سی پاک ہے اور کون سی نجس ہے تو کیا ان دونوں سے پرہیز کرنا ضروری ہے؟ جواب پیش خدمت ہے، دو ایسی چیز جن کے بارے میں انسان کو یہ علم نہ ہو کہ ان میں سے کون سی پاک ہے اور کون سی نجس، اور ایک تیسری چیز آ کے ان سے لگ جاتی ہے تری کی حالت میں، تو ان سے پرہیز کرنا ضروری نہیں ہے. لیکن اس کے برخلاف اگر دو ایسی چیزیں ہوں جو پہلے نجس تھی اور ایک تیسری چیز تری کی حالت میں ان سے آ کے لگ جائے تو اس سے پرہیز کرنا ضروری ہے. چوتھا ہمارا سوال ہے، اگر زمین یا کپڑا وغیرہ تر ہو اور اس تر حصے سے نجاست مل جائے تو کیا جتنے حصے سے نجاست ملی ہے اتنا حصہ نجس ہو جائے گا؟ جواب پیش خدمت ہے، اگر کپڑا یا زمین وغیرہ تر ہو اور ان سے نجاست مل جائے تو نجاست کے ملتے ہی نجس ہو جائے گا، لیکن جتنے حصے سے نجاست لگی ہے اتنا حصہ ہی نجس ہوگا، باقی پاک رہے گا. اور یہی حکم کھیرا، تربوز وغیرہ کا بھی ہے. پانچواں ہمارا سوال ہے، اگر شیریں، گھی اور تیل کی ایسی صورت ہو کہ اس میں سے کوئی چیز نکال لی جائے مگر اس کی جگہ خالی نہ رہے تو کیا نجاست کے ملتے ہی نجس ہو جائے گا؟ جواب پیش خدمت ہے، اگر شیریں، گھی یا تیل وغیرہ کی ایسی صورت ہو کہ اس میں سے کچھ چیز نکال لی جائے مگر اس کی جگہ خالی نہ رہے تو جیسے ہی نجاست ذرہ بھر اس میں گر جائے گی تو وہ نجس ہو جائے گا. لیکن اگر اس کی صورت اس کے علاوہ ہے
کہ اس میں سے کوئی چیز نکال لی جائے تو اس کی جگہ خالی رہے، چاہے بعد میں وہ پوری ہی کیوں نہ ہو جائے، تو پھر نجاست سے جتنا حصہ ملا ہے وہی حصہ نجس ہوگا، باقی پاک رہے گا۔ جیسے مثلا کسی گھی یا تیل یا شیرے کے برتن میں چوہے کی مینگنی گر جائے تو اس کا اتنا ہی حصہ نجس ہوگا جتنے میں مینگنی گری ہے، باقی پاک رہے گا۔ تو ناظرین، دینی احکام میں آج بس اتنا ہی۔ ہم چاہیں گے آپ سے اجازت، لیکن ایک حدیث معصوم کے بعد۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی شخص ان تینوں چیزوں میں سے کسی ایک کو بھی اپنا لے تو پروردگار عالم اس پر جنت واجب کر دیتا ہے۔ تنگ دستی میں خرچ کرنا، دوسری ہے کشادہ روئی کے ساتھ ملنا، اور تیسری ہے اپنی ذات کے بارے میں دوسروں کے ساتھ انصاف کرنا۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہم اجازت چاہیں گے۔ خدا حافظ۔